في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں سے ایک سوال ہے. اچھا آپ لوگ بتائیے، جب آپ اس دنیا میں کوئی کام کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ میرے اعتبار سے تو ہر انسان جو کام کرنے والا ہے، جو بزنس کرنے والا ہے، یا جو دکان کرنے والا ہے، یا اس کے علاوہ دیگر کوئی بھی کام وہ کرتا ہے تو سب سے پہلے وہ یہ کرتا ہے کہ اس کام کے بارے میں جانکاری حاصل کرتا ہے. جو اس کام کے بارے میں جانتا ہے ان لوگوں کے پاس اپنا وقت نکال کے جاتا ہے تاکہ اس کام کے سلسلے میں علم حاصل کر سکے. اس کی جتنی بھی جانکاریاں ہیں وہ ساری جانکاریاں اکٹھا کر سکے. کافی دن اسی میں گزر جاتے ہیں کہ انسان جو کوئی کام کرنے کا ارادہ کرتا ہے اس لائن اور اس شعبے کے انسان سے مل کر وہ تمام چیزوں کا علم حاصل کرتا ہے کہ کیا نفع دینے والی چیزیں ہیں، کیا نقصان دینے والی چیزیں ہیں. یہ ساری چیزوں کے بارے میں علم حاصل کرتا ہے. پھر اس کے بعد اپنا بزنس سٹارٹ کرتا ہے. پھر اس کے بعد اپنی دکان کرتا ہے، فیکٹری کرتا ہے. جس چیز کے بارے میں بھی وہ علم حاصل کرتا ہے اس اعتبار سے وہ کام کو شروع کرتا ہے. پھر اس کے بعد اس کو پتہ ہوتا ہے کہ کیا چیزیں اس میں نقصان والی ہیں، کیا چیزیں اس میں نفع والی ہیں. جو چیزیں نقصان والی ہوتی ہیں وہ ان سے بچنا چاہتا ہے، اور جو چیزیں نفع دینے والی ہیں ان کو انسان اپنی زندگی میں شامل کر لیتا ہے، اپنی دکان کے کاموں میں شامل کر لیتا ہے. اسی لیے پھر وہ ایک دن ایسا آتا ہے کہ وہ ترقی کرتے کرتے بہت بڑا انسان بن جاتا ہے دنیاوی اعتبار سے. لیکن ذرا غور کیجئے، کیا ہم اپنی زندگی کو سنوارنے میں، اپنی زندگی کو بنانے میں کیا اس چیز کا استعمال کرتے ہیں؟ کیا ہم نے کبھی اس لیے علم حاصل کیا کہ ہماری زندگی اچھی ہو جائے، ہماری زندگی دین کے اعتبار سے چلنے والی ہو جائے، ہمارے گھر کا جو ماحول ہے وہ دین کے اعتبار سے ہو جائے، ہماری نمازیں اچھی ہو جائیں، ہمارے روزے اچھے ہو جائیں، ہماری زکوٰۃ اچھی ہو جائے؟ میرے بھائیوں، یہ چیزیں بھی ہماری زندگی کا سب سے بڑا حصہ ہیں، اور ان کا نقصان سب سے بڑا ہے اور ان کا نفع بھی سب سے بڑا ہے. کیونکہ اگر ہم مسلمان ہیں اور ہمارے دل میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ہے تو یقیناً ہمارے لیے جو دینی اعتبار سے ہماری زندگی میں نقصان ہو رہا ہے وہ سب سے بڑا نقصان ہے. کیونکہ دنیا میں تو ہم جو کام کرنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں علم حاصل کرتے ہیں، اس کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں، تب وہ کام شروع کرتے ہیں. لیکن دین کے بارے میں ہم ایسا نہیں کرتے. ہم نے اپنے تجربے میں بہت سارے لوگوں کو ایسے دیکھا ہے کہ جن کی نمازیں درست نہیں ہیں لیکن وہ سیکھنا نہیں چاہتے، جن کے گھر کا ماحول اچھا نہیں ہے لیکن وہ دینی ماحول بنانا نہیں چاہتے. تو یہ تو بہت غلط بات ہے، کیونکہ جب دنیا کی باری آتی ہے تو ہم سیکھ کر ویسا کرنا چاہتے ہیں، لیکن جب دین کی باری آتی ہے تو ہم سیکھنا نہیں چاہتے. اور یقین جانیے کہ اگر ہم نے دینی اعتبار سے علم حاصل نہ کیا اور دینی اعتبار سے جن لوگوں کو دین کا علم ہے ان کے پاس ہم نہ بیٹھے اور دینی اعتبار سے ہم نے علم کو ان سے نہ سیکھا تو یقین جانیے ہماری پوری زندگی خراب ہو جائے گی. کیونکہ اسلام نے اور نہ ہمارے دین نے ہم کو بزنس کرنے سے منع نہیں کیا، ہم کو معاشرے میں کام کرنے سے منع نہیں کیا، لیکن ہمارا پورا بزنس، ہمارا پورا کاروبار وہ دین بن سکتا ہے جب ہم دین کے اعتبار سے اس کو کریں گے.
دین کے اعتبار سے اس کو سیکھیں گے، ہم اپنی زندگی میں نمازوں کو بہتر طریقے سے اللہ کے سامنے پیش کریں گے۔ حدیث کے اندر آتا ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ ہر مسلمان کے لیے دین کا علم سیکھنا ضروری ہے۔ کم سے کم ہمارے پاس دین کا اتنا علم ہونا چاہیے کہ جو ہماری روزمرہ کی زندگی جو ہم گزار رہے ہیں اس میں پیش آنے والے تمام مسائل وہ دین کے اعتبار سے ہم اس کو حل کر سکیں، دین کے اعتبار سے ان مسائل کو آسانی سے اپنے گھر کے اندر، اپنے گھر کے چاہے مسائل ہو، چاہے وہ ہماری نمازوں کے مسائل ہوں، چاہے وہ ہماری زکوٰۃ کے مسائل ہوں، چاہے وہ ہماری قربانی کے مسائل ہوں، دیگر جتنی بھی چیزیں ہیں جن سے دین کے اعتبار سے ہماری زندگی خوبصورت بن سکتی ہے، ان چیزوں کو ہم سیکھنے کی کوشش کریں۔ جس طرح سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے دکان اور مکان کرنے کے لیے، دکان اور فیکٹری کرنے کے لیے اگر ہم نے علم نہ سیکھا تو ہمارا نقصان ہو جائے گا، ٹھیک ایسے ہی اگر ہم نے دین کا علم نہ سیکھا تو دین میں ہم بہت بڑے نقصان میں چلے جائیں گے۔ اس لیے یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے دین کو مکمل طریقے سے ایسا سیکھے کہ کم سے کم آخرت کی جو زندگی ہے وہ خوبصورت بن سکے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کو اچھا بنائے، اور گھر کے ماحول، آج کا جو معاشرہ ہے یہ ہمارا معاشرہ کہاں جا رہا ہے یہ کسی سے مخفی نہیں ہے، ہر انسان جانتا ہے۔ تو اپنی معاشرتی زندگی کو، اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کو، اپنے گھر کے ماحول کو دینی ماحول میں تبدیل کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم دین سیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ في القلب مشاعر أخفيها قد